اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان شعب سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گھاٹی۔ چونکہ اس ماہ مقدس میں عمومی طور پر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور جیسے گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہے، ایسے ہی شعبان المعظم خیر و برکت کا راستہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ محبت کے اصول اور محبت کے دستور کے مطابق جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والوں کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس ماہ مقدس کو کس طرح گزارا اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے ہر روز 700 مرتبہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو بھیج کر وہ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ قیامت تک تم اس بندے جس نے درود پاک پڑھا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اسی طرح شارح بخاری حضرت احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم مہینہ ہی درود و سلام کا ہے۔ اور اسی طرح علامہ حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا نزول ہی شعبان المعظم میں ہوا ہے، اس لیے یہ ماہ مقدس درود و سلام کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں ماہ مقدس تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے تلاوت کی جائے، اور اسی طرح ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی جائے کیونکہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، جب یہ ماہ مقدس آتا تو اپنی دکانیں بند کر کے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ماہ مقدس تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یعنی تلاوت قرآن کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرتے تھے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اتنے روزے کثرت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے شعبان المعظم کے رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی جس طرح تیاری کرتے تھے، اسی طرح شعبان المعظم کے روزوں کی تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک کے علاوہ کون سے افضل ترین روزے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعظیم رمضان کے لیے شعبان المعظم کے روزے رکھنا، یعنی ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے اس ماہ مقدس میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اور حضور کو خوش کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا، کثرت سے روزے رکھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں اور یقیناً ہم محبت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ماہ مقدس کے فیض و برکات سے مستفید بھی ہونا چاہیے۔
ہماری زندگی میں کسی کی زندگی میں 20 شعبان المعظم گزرے، کسی کی زندگی میں 40 اور 50 گزرے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم نے شعبان المعظم ایسے گزارا ہے جیسے امام جعفر الصادق نے فرمایا ہے کہ درود و سلام کی کثرت کریں؟ کیا ہم نے ایسے گزارا ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کریں؟ کیا ہم نے کبھی یہ ماہ مقدس ایسے گزارا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنے اس ماہ مقدس کے روزے رکھیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت کیسے کی جا رہی ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں قدر کی جائے۔ میرے جد امجد حضرت کبیر الدین الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو رجب کی قدر نہیں کرتا اسے شعبان کی قدر نہیں ہوتی، اور جو شعبان کی قدر نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فیض و برکات سمیٹ ہی نہیں سکتا۔ آئیں عہد کرتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں رجب کیسے گزارا ہے، جیسے ہوا رجب گزر گیا، آؤ عہد کریں شعبان المعظم کو ایسے گزاریں جیسے ہمارے اسلاف گزارا کرتے تھے، اور ایسے گزاریں کہ یہ ماہ مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا ہے۔ تو آئیں مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں حضور کو خوش کر لیں، پھر یقیناً رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ توسل سے ہم اپنی آخرت کو خوبصورت ترین کر لیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔